لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، آج کی یہ مجلس نکاح کے سلسلے کی مجلس ہے. آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام پاک کی سورہ مریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی: اذ نادى ربه نداء خفيا. چپکے چپکے آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں: رب انی وہن العظم منی. اے میرے مولا کریم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں. واشتعل الرأس شیبا، میرے سر کے اوپر سفیدی بالکل چھا گئی ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن میں آپ سے دعا کرنے میں نا امید نہیں ہوا. یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمائی. آگے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا میں کیوں مانگ رہا ہوں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اس کو بھی آج اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر فرمایا. سورہ مریم سورہ کہف کے بعد والی سورت. اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اولاد مانگنے کے جو دعائیں ہیں، اولاد مانگنے کا جو طریقہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا. اور کس مقصد کے لیے اولاد مانگی جائے یہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے دعا کے کلمات سے ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد یہ اولاد کیسی ہو اور اس اولاد کے لیے کیا دعائیں مانگی جائے اور اولاد اپنے والدین کے لیے کیا دعائیں مانگے، یہ سارا ذکر اللہ پاک نے اس صورت میں فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے لیکن اولاد سے محروم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا فرماتے ہیں بڑھاپے میں اور اپنی کیفیت ذکر کرتے ہیں کہ میرا حال کیا ہے، لیکن کیوں دعا مانگ رہا ہوں. آگے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا: میں نے اپنے خاندان میں، اپنے رشتے داروں میں کوئی ایسا نہیں پایا جو میری نبوت والے علم کو لوگوں تک پہنچائے. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہمارے خاندان میں ملا ہے، یہ سلسلہ انبیاء کرام علیہ السلام و نبوت والا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. زندگی کا اتنا حصہ میں نے اپنے رشتے داروں میں گزارا، لیکن اپنے بھائیوں اور چچازاد بھائیوں میں مجھے کوئی ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے جو میری امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لائق. یہ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ بتلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب ہم کوئی دعا مانگے تو اس کی کوئی وجہ اور اس کا کوئی مقصد صحیح ہونا چاہیے، اور اس صحیح مقصد کے لیے
زندگی کے جس عمر میں بھی، جس مرحلے میں بھی اور زندگی کے جس حال میں بھی آپ دعا مانگے، آپ کی مانگی ہوئی یہ دعا اللہ پاک کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آگے فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں اولاد۔ تو اولاد کی تمنا یہ شادی کے بعد ہوتی ہے، اور شادی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل فرمایا۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بیوی بچوں والا بنا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ پاک اپنی بڑی نشانیاں ذکر فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے غمخوار اور ہمدرد، مودت اور رحمت والا بنایا۔ وَمِنْ آیات، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے اجنبی گھر کی لڑکی اور لڑکا دونوں کی سوچ و فکر الگ ہوتی ہے، دونوں کے خاندان الگ ہوتے ہیں، لیکن محض ایک شادی بیاہ کی نسبت سے، اچھے اخلاق اور اچھی تعلیم و تربیت کی نسبت سے جب یہ لڑکا اور لڑکی جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان آپس میں محبتیں ڈالی۔ محبت یہ دنیا میں کسی کی طرف سے دی اور لی نہیں جاتی ہے، یہ اوپر سے تقسیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خواہشات ہوتی ہیں۔ علم تر کیف، اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اور رأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیل، لوگوں نے خواہشات کا نام، اپنی چاہتوں کا نام محبت جیسے لفظ سے تعبیر کر کے اس لفظ کو بدنام کیا۔ قرآن کریم نے جہاں مودتوں و رحمہ فرمایا، یہ میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ ہے، جیسے ایمان کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جڑتا ہے، اور بندہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے اپنی سپردگی کا، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بندہ بننے کا۔ اسی طریقے سے نکاح اور قبیل، یہ نکاح کے وہ جملے، اس کے ذریعے لڑکی اور لڑکا دونوں اپنی مستقبل کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور رحمت کے ساتھ گزاریں گے، اس کا ایک دوسرے سے وعدہ کریں۔ یہ وہ پاکیزہ رشتہ تھا جس کی بنیاد پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دور رہے گا، الگ رہے گا، فلیس منی، وہ میرے طریقوں میں سے نہیں۔ قرآن کریم نے ذکر فرمایا عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنے لیے رہبانیت اختیار کی، سنیاسی پن، جوگ پن اور پہاڑوں اور غاروں میں چلے جانا شادی بیاہ کے سلسلے کو ختم کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، انسان یہ کر چکا ہے، شادی بیاہ چھوڑ کر اس نے اپنے آپ کو پہاڑوں اور غاروں کے اندر ڈال دیا، لیکن جس فطرت کو اللہ نے انسانی طبیعت میں بنایا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر انہی شرط میں سے، انہی پہاڑوں اور غاروں میں رہنے والے عبادت گزاروں سے وہ برے گناہ سرزد ہوئے جس کو اللہ پاک نے اپنے مختصر سے اعجازی جملے میں تعبیر کیا وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کی رعایت نہیں کر سکتے۔ انسان فطرت میں جس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈالا ہے انسان اس کو بدل نہیں سکتا۔ یہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ پاک کی طرف سے کھانے پینے کی خواہش اور اسی طریقے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا، جس خداوند قدوس نے اس کو رکھا ہے اس نے خود ہی اس کی تعریف فرمائی اور ومن آیات ہی سے اس کو تعبیر کیا، یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں ہے۔ اس لیے
دوست اور بزرگ، اس پاکیزہ رشتے کا جو احترام اور جو ادب ہونا چاہیے، اس کی جو شرطیں اور اس کے جو احترامات ہے وہ امت مسلمہ کو باقی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی نشانیوں میں یہ مذاق اور ڈرامے نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ابھی نکاح ہوا، ابھی طلاق، پھر نکاح، پھر طلاق، یہ جو سلسلے سماجی زندگیوں میں چلے ہیں یا معمولی بہانوں سے آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو مودت پہلے فرمایا اور آگے رحمت فرمایا۔ بڑی عمر کے ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہیں 50 سال 60 سال کے بعد میاں بیوی کا رشتہ اکیلا مودت کا نہیں ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے۔ شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، بیوی کو اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خیالات، ایک دوسرے کی سوچ، لڑکے اور لڑکیوں کے مسائل، اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور دونوں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سماجی زندگی کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، پھر سماجی زندگی کے نئے انسان اس کے ساتھ اور بھی کاروبار سے وابستہ ہے اور دوسری چیزوں سے وابستہ ہے، ان تمام میں مرد اور عورت کو دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کتاب اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، وہ تمہارے عیب کو ڈھانپتی ہے، کپڑا جیسے تمہارے لیے گرمی اور سردی اور دوسری چیزوں سے انتظام کرتا ہے، اس طریقے سے لباس سے جیسے تم اپنے آپ کو، اپنے سطر کو چھپاتے ہو۔ کتاب اللہ میں ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اللہ پاک نے تمہیں لباس عطا کیا ہے یہ تمہارے سطر کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور انسان چاہتا ہے، کتاب اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، انسان چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا چہرہ بترا میں ٹھیک ٹھاک کروں، یہ انسانی فطرت اور طبیعت ہے، اللہ پاک نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس لیے کتاب اللہ نے فرمایا وریش، جیسے پرندے کے اوپر کے پر ہوتے ہیں یہ اس کے لیے خوبصورتی کا سبب ہوتے ہیں، انسان کا لباس اس کے لیے خوبصورتی ہوتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، یہ تو ظاہری لباس ہے، اور تقویٰ کا جو لباس ہے، پرہیزگاری کا جو لباس ہے، یہ اس سے زیادہ اللہ پاک نے یہاں بہتر ہے۔ نکاح کی آیتوں میں اللہ پاک نے تقویٰ کا بار بار ذکر فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ان آیتوں کو پڑھا، اور اتفاق ہے کہ سورہ طلاق میں طلاق کا ذکر ہے، وہاں اللہ پاک نے تقویٰ پر 5 انعامات کو ذکر، وہاں بھی تقویٰ کا کثرت سے ذکر پڑا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاح تقویٰ سے اللہ پاک نے اس کو چھپایا، اللہ پاک نے اس سے آراستہ کیا ہے، بغیر تقویٰ کے نکاح مکمل نہیں ہوتا، بلکہ طلاق کے بعد بھی اس تقویٰ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اگر وہاں سورہ طلاق میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ کوئی مرد یہ سمجھے کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا تو کہاں جائے گی، اس کا کون پرسان حال ہوگا، میرے طلاق دینے کے بعد اس کو سبق مل جائے گا، یا کوئی عورت اپنے شوہر کے متعلق یہ سمجھے کہ میں اگر اس کے نکاح سے نکل گئی اس کو کون لڑکی دے، دونوں کو سمجھایا سورہ طلاق میں، اور یہ فرمایا ہر ایک اپنے اپنے راستے پر وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اللہ کی حد سے تجاوز کرو گے تو یہ ہوگا، اللہ کی حدود میں دونوں رہو، مرد کو بھی عورت کو بھی فرمایا۔ تو خیر میں ذکر کر رہا تھا اللہ پاک نے ہن لباس لکم، مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے کا لباس ہے، اسی لیے حدیث شریف میں اتنا احتیاط فرمایا گیا کہ مرد اور عورت دونوں کو کہا گیا کہ اپنی پرائیویٹ باتیں، شوہر اور بیوی کے اپنے اندرونی مسائل اور اندرونی باتیں ہوتی ہے، یہ لڑکی کسی دوسری اپنی سہیلی کو نہ کہے اور لڑکا اپنے دوستوں کو کہے، یہ پیار اور محبت کی جو باتیں ہوتی ہے یہ چیزیں دوسروں تک پہنچانے کی نہیں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اس کو نظر بد لگ بھی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ احتیاط پڑا، شوہر کو کہا گیا اپنی بیوی کے سامنے اس کے میکے والوں کی برائی مت کرو، اس کے بھائی کی، اس کے باپ کی، یہ کیا ہے، یہ وہ نازک اور لطیف تعلق ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نزاکت اور اس کی لطافت کو باقی رکھ کر مرد اور عورت کو انتہائی صاف ستھری
پاکیزہ اور خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے آخری نبی جن کے علوم اور فنون اور جن کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ نبی اپنی پاکیزہ زندگی میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد اپنی مومنہ عورت کو، اپنی بیوی کو اپنے بسترے سے جدا نہ کرے، ان رضی اگر کسی ایک چیز میں اس سے ناراض ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، ان کریہ منہا رضی منہا آخر، اس میں کوئی ایک برائی ہوگی تو دوسری کچھ اچھائیاں ہوگی، دوسری کوئی عورت لاؤ گے اس میں کچھ اچھائیاں ہوگی تو دوسری کچھ برائیاں ہوگی۔ یہ ایک لطیف کتاب اللہ نے بھی فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کوئی چیز تم ناپسند کرتے ہو اچھی ہوتی ہے، اور کوئی چیز اچھی سمجھتے ہو اور اس کے اندر ناپسندیدگی آ جاتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جہاں آپ کو راحتیں ملی وہی راحتیں تکلیف کا ذریعہ بھی ہے۔ شاہی محل میں گئے تو وہیں زلیخا کے ذریعے قید خانے میں، قید خانہ بری چیز ہے لیکن اسی نے بادشاہ تک پہنچا ہے، تو کبھی ظاہر میں اچھی چیز نظر آتی ہے لیکن نتیجہ اس میں برا ہے، کبھی بری چیز نظر آ رہی ہے ہمیں اور اللہ پاک اس سے اچھے نتائج پیدا کرے۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کریہ منہا رضی منہا آخر، اگر عورت کی ایک چیز اچھی نہیں لگی تو دوسری چیز، دوسری صفت اس کی ایسی ہوگی جو دوسری عورت میں نہیں پائی جائے گی۔ ایک بزرگ تھے اور ان کی بیوی انتہائی کریل بد مزاج، ہر وقت زبان سے زہری اگلتی۔ کسی نے کہا کہ آپ ہر وقت اس کی کڑوی کسیلی سنتے رہتے، آپ اس کو طلاق دے دیجیے، دوسری عورت سے شادی کر لیجیے۔ اس بزرگ نے فرمایا مجھے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس میں جو خوبی ہے کہ اگر میں 10 سال جیل میں رہا تب بھی یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے یہاں نہیں جائے، اس میں وفاداری، چاہے اس کی زبان کڑوی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری بہنوں کو کروا رہنا چاہیے، ہمارے والدین کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جس سورت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ نے جو دعائیں فرمائی اس میں اپنے آپ کو یہی فرمایا برم بوالدتی، میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں۔ یہ آیتیں اور یہ سورہ مریم کی یہ آیتوں کا واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی، اس وقت بھی دعائیں اور دینی مقصد کے لیے اولاد مانگی، اسی لیے فرمایا گیا مومن کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ مکان بنا رہے ہیں، کھڑکی ضرور ہوگی ہوا اجاز کے لیے، لیکن آپ یہ نیت کریں اس کے ساتھ کہ میں یہ کھڑکی اس لیے بنا رہا ہوں کہ مسجد سے اذان کی آواز اس کھڑکی سے آئے، اس پر آپ کو ثواب ملے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بہت آسان کر کے پیش کیا ہے، تبھی تو رحمت للعالمین، ان کے ہر عمل سے، ان کی ہر چیز سے رحمت بھی رحمت ٹپکتی ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، عالمین کائنات کی تمام مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ اس لیے آپ کی تعلیمات میں میاں بیوی کے جو مسائل ہیں اور جو تعلقات ہیں، کتنے خوشگوار تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ایک برتن سے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمائے۔ یہ کیا چیزیں ہیں دوست؟ سماجی زندگی میں مرد اور عورت کے درمیان محبت کی جتنی ذریعے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان لطافتوں اور باریکیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پیش کیا اور اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی۔ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ عورت جب حیض کے دنوں میں، ناپاکی کے دنوں میں ہوتی تو اس کو کمرے سے الگ کر دیا جاتا، گھر کے الگ ایک کونے میں رہتی، اس کا کھانا پینا وہیں پہنچتا، کپڑے تبدیل نہیں ہوتے۔ اس طرح کی عدت کے دنوں کی بھی حدیث شریف میں بہت تفصیل بتائی، یہ اس طرح رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں حیض کے دنوں میں ہوتی تھی، کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھ شریک ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی میرے منہ سے لیا ہوا ہڈی والا گوشت
اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اپنے منہ میں رکھتے ہیں۔ یہ کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں؟ نعوذ باللہ یہ کوئی ٹیکس کی چیزیں بتلائی نہیں جا رہی ہے، یہ اس لیے مجھے کہنا ہے کہ ایک زمانے میں دنیا کی قومیں عورتوں کو بالکل جانوروں کی طرح سمجھ رہی تھی، ان کے حقوق اور اخلاق اور ان کے آداب کیا ہے یہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ اس موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حقوق اور یہ ساری چیزیں بتلائے، اور آج کی دنیا اتنی ماڈرن اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ انسانوں کے طریقے سے نکل کر جانوروں کے طریقے پر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر اللہ اللہ کی آواز ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد لوگوں کا حال کیا ہو جائے گا؟ فی شرار الناس، انتہائی برے لوگ ہوں گے۔ اس میں آپ نے فرمایا فی خفۃ الطیر لا السباع، پرندے جیسے اپنی خواہش پوری کرنے والے اور درندوں جیسے انسانوں کو پار کھانے والے۔ آپ دیکھ رہے دنیا کی سپر پاور طاقتیں درندے بن کر جہاں جس پر جس طریقے سے حملہ کرنا ہو، جس ملک کو تباہ کرنا ہو، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور فی خفۃ الطیر، پرندے جیسے اپنی خواہش پوری کرنے والے، پرندوں کو نہ انسانوں سے شرم ہوتی ہے نہ اور کسی سے۔ دیکھ رہے آپ چڑیا ہے اور دوسرے پرندے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ آج کے اس زمانے میں انسانوں نے اپنی خواہش کو پرندوں سے بھی آگے جا کر اپنے آپ کو لگا دیا ہے۔ حدیث شریف میں اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال فرمایا، بتلایا امت کو، انسانوں کو بتلایا کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف بتلا دیا۔ اس لیے کسی اور کے یہاں جا کر کسی اور سے بھیک مانگنے کی امت کو ضرورت نہیں ہے۔ فلاں ملک کا ایسا کلچر، فلاں تہذیب، فلانا، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری یا تو افراط ہے یا تفریط ہے، کسی چیز میں بہت حد سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کا بندھن یوروپ میں ٹوٹ رہا ہے، اور وہاں تو ٹوٹ چکا ہے، اب ہمارے اس ملک میں بھی اور اب مسلم سماج میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دونوں کے بیچ میں ہے۔ نہ عورتوں کو بالکل ایسا مقید کر دیا جائے، ایسا بند کر دیا جائے کہ کہیں وہ سوچ ہی اچھی طرح ہے، اس کو کوئی آزادی ہی نہ ملے، تو دوسری طرف یہ بھی نہیں کہ ان کو بالکل جانوروں کی طرف چھوڑ دیا جائے۔ باپ کو اور ماں کو یہ پتہ نہ ہو کہ رات کو 11 بجے ہے، 12 بجے ہے، 1 بجے ہے، ہماری اولاد کہاں ہے، لڑکا کہاں ہے، لڑکی کہاں ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں اللہ پاک نے اولاد کی تعلیم اور تربیت کو ذکر فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ یہ عبادتوں کا جب حکم دیتے تھے تو فرائض اور واجبات اور محرمات حرام چیزیں، اس کا تو انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ خیال کرتے۔ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا۔ آگے سورت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ پاک نے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان تمام نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ سارے وہ ہیں جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا۔ آگے پھر اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ان کے بعد ان کی اولاد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دی، لیکن آہستہ آہستہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل آہستہ آہستہ دین سے دور ہو گئی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگی۔ اس خواہشات کی پیروی میں قرآن نے سب سے پہلے ذکر کیا اضاعوا الصلاۃ، ترکوا الصلاۃ نہیں فرمایا، نماز کو چھوڑا نہیں فرمایا، نماز کو ضائع کر اضاعوا الصلاۃ، یہ نماز کی اہمیت کو بتلاتا ہے، اور خواہش نفس سے روکنے کے لیے نماز سب سے بڑی مؤثر ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں نماز کو چھوڑنے کو سب سے بڑی خواہش کے طور پر ذکر کیا۔ تو ایک طرف انبیاء کرام علیہ السلام کو بشارتیں ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑا۔
اللہ پاک نے فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے رشتوں کو اپنے خاندان کو چھوڑا تو اللہ نے ان کو دو دو نعمتیں نوازی. اللہ پاک نے اتنا نہیں فرمایا وَهَبْنَا لَهُ اسحاق کہ صرف حضرت اسحاق عطا فرمایا، بلکہ پوتے کا ذکر فرمایا وَيَعْقُوبَ نَافِلًا. دوسری آیت میں فرمایا حضرت یعقوب بطور نسل کے، پوتا جو ہوتا ہے یہ نسل ہماری گجراتی زبان میں سود اور یاد بولا جاتا ہے، یہ یاد تھی. لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ ابراہیم تم نے ہمارے لیے اپنے رشتے داروں کو چھوڑا، ہم تمہاری پہلی نسل کو بھی نبوت سے نوازیں گے اور اس کی بعد والی نسل کو بھی نبوت سے نوازیں گے. تمہارے خاندان میں تسلسل سے نبوت کرے گی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی. یہ اللہ کے دین کے لیے جب آدمی قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے. یہ بھی ان آیات کے ذریعے اللہ پاک نے بتلایا. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، امت کی آنکھوں کی اور شرمگاہوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اس نسل کو صحیح دین اسلام پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا